السلام علیکم دوستوں، کیا آپ سبھی جانتے ہیں آخرت میں اللہ تعالی ہمارے نیکیوں اور گناہوں کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ پتہ ہے اللہ کا جو انصاف ہوگا وہ بالکل بہترین ہوگا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کے اعمال کا حساب ایک میزان یعنی ترازو کے ذریعے کیا جائے گا، اور یہ حساب صرف اعمال کی کوانٹٹی دیکھ کر نہیں ہوگا بلکہ عمل کی کوالٹی اور اس کی نیت دیکھ کر ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر جس نے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی یا کوئی گناہ کیا ہوگا، ہم سب اس کے سامنے لے آئیں گے، اور ہم ہی کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ اب سوچو اللہ انصاف کتنے بہترین طریقے سے کرے گا۔ ہر چھوٹی اور بڑی بات کا وزن ہوگا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وزن بس اعمال کی کوانٹٹی یعنی گنتی سے نہیں ہوگا بلکہ عمل کی کوالٹی سے ہوگا۔ اور اگر گنتی سے وزن ہوتا تو انسان کہہ سکتا تھا میں نے تو 10 نیکی کی، جیسے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی مظلوم کی مدد کی، کسی کو کوئی اچھی بات سکھائی، اور ایسی بہت سی اچھی نیکی کی ہیں، اور اگر ایک گناہ ہو بھی گیا تو اللہ اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ کا یہ اصول نہیں ہے بھائیو۔ اللہ کا اصول ہے کہ نیکی اور گناہوں کا وزن ہوگا، تبھی انصاف کا پتہ چلے گا۔ مان لو جیسے کسی نے 10 نیکیاں تو کر لی لیکن ایک بڑا گناہ کر دیا، جیسے کہ کسی کا حق مارا، جھوٹ بولا یا کسی کا دل دکھایا، تو یہ ایک گناہ کا وزن تمہاری ساری نیکیوں پر بھاری پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھانا، حق مارنا، یہ سب گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ان پر بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمارے عمل کا وزن تولتے وقت صرف اس کی گنتی نہیں کرے گا بلکہ کوالٹی دیکھے گا کہ نیکی چھوٹی کری یا بڑی، یا گناہ چھوٹا کیا یا بڑا۔ اگر کم گناہ بھی کیے لیکن وزن زیادہ رہا ڈھیر ساری نیکی کرنے کے بعد بھی، تو پھر ٹکٹ سیدھا جہنم کا ہی ہوگا۔ اور یہ بات قرآن اور حدیث دونوں میں سمجھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا ہر عمل کا اصلی وزن ہماری نیت سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ صرف اللہ کی رضا ہے تو وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا وزن میزان میں بہت ہوگا۔ اور اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی دل سے کی گئی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو تو وہ پہاڑوں کے برابر بھاری ہو سکتی ہے۔ اور آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان اور مال لگاتے ہیں، ان کا عمل اس بیج کی طرح ہے جو 7 کانسے اگاتا ہے، ہر کانسے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ کر دے۔ اللہ بڑے وسیع اور علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، اللہ صرف تمہارے نیک عملوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس نیک عمل کا اثر بھی دیکھے گا۔ اب اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ایک انسان غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے لیکن پھر لوگوں کے سامنے اپنے عمل کی تعریف کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی شان میں اضافہ کریں، تو یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اور اللہ کے میزان یعنی ترازو میں یہ نیکی ہلکی ہوگی، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور نہ کوئی اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت اور اپنے عمل کا اثر دونوں پر غور کرنا چاہیے۔ صرف وہی عمل ہمارے لیے کام آئیں گے جو دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے کبھی کسی کا حق مارا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا بھی میزان میں وزن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو، چاہے مال کا ہو یا عزت کا ہو، اس سے آج ہی معافی مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں اپنی نیکیاں اسے دینی ہوں گی اور اس کے گناہ تم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو بھائیو، اپنے ظلم کا حساب یہیں دنیا میں چکا لو، کیونکہ وہاں آخرت میں پیسے سفارش کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور اگر تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہو تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن معافی کے لیے ایک شرط ہے، جیسے کہ دل سے شرمندہ ہو، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرو، اور اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق واپس کرو۔ یہ کرنے سے اللہ گناہ معاف ضرور کریں گے۔ اور آگے بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو شخص اپنے گناہوں کے بعد معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو سدھار لے تو اللہ اس پر اپنا کرم فرمائے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو دوستو، یہ وقت ہے اپنے عمل اور نیت کا حساب کرنے کا۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے گناہ کو سدھار لیتے ہیں
تو آخرت میں ہمارے لیے اللہ کے ترازوؤں میں نیکیاں بھری ہو سکتی ہیں جن کا وزن ہماری سوچ سے بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ اور دوستو ایک بات اور ہے ضرور سوچنے والی، اگر آج ہی ہمارے اعمال تول دیے جائیں تو ہماری نیکی اور گناہوں کا وزن کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب اگر تمہیں پریشان کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ وقت ہے اپنے اعمال اور نیت کو بہترین بنانے کا، کیونکہ میزان کے فیصلے پر تمہاری پوری زندگی اور آخرت کا انجام ٹکا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جو انسان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ آیت ایک ریمائنڈر ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا عمل ترازو میں تولا جائے گا، تو ہمیں اپنے ہر چھوٹی اور بڑی بات کو سدھارنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے میزان میں نیکیوں کے ساتھ کھڑا کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔